بن ماز یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص 40 روز تک پیاز کھائے اور اسے جھائیں ہو جائیں تو وہ خود کو ملامت کرے۔ جس نے مچھلی اور انڈا ایک ساتھ استعمال کیا اور وہ فالج یا لقوہ کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے۔ جو شخص پیٹ بھر کر حمام میں داخل ہوا اور اس پر فالج کا حملہ ہو جائے تو وہ خود پر لعنت کرے۔ جس نے دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھائی اور اسے برس یا نقرس کی بیماری ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے۔ جس سے مجنون یا پاگل لڑکا پیدا ہوا تو یہ کوئی بعید بات نہیں۔ جو شخص ابلا ہوا ٹھنڈا انڈا استعمال کرے جس سے امتلا ہو گیا تو اسے دمہ کی بیماری ہونا یقینی ہے۔ جو رات میں آئینہ دیکھے اور اسے لقوہ ہو جائے یا کوئی اور بیماری لاحق ہو جائے تو کچھ عجب نہیں۔ ابن شوہ کا قول ہے کہ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ ان دونوں کو استعمال کرنے سے قولنج، بواسیر اور دانت کا درد ہوتا ہے۔ جس نے فست خون نکلوانا کیا پھر نمک کھا لیا جس کے سبب اس سے برس یا خارش لاحق ہوئی تو وہ خود کو ملامت کرے۔ بکری کے گردے کا دائمی استعمال بانجھ پن پیدا کرتا ہے۔ تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غرغرے کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ خصی گوشت رات میں کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ بگڑ جائے تو سمجھ لو کہ منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ اگر ناخن نیلے ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ دماغی شریانیں سکڑ رہی ہیں۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو کیونکہ شیطان کچرے میں سکون اختیار کرتا ہے۔ برتنوں کو رات کو کھلا نہ چھوڑو کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو اس میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پونچھو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے تروتازہ رہتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا جسمانی تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنا وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ کو جنم دیتی ہے۔ زیادہ خاموشی دماغ کے سکون کی علامت ہے۔ روزانہ ہنسی زندگی کی سانسوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر وقت موبائل دیکھنا دماغ کی تھکن کی نشانی ہے۔ مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم لیموں پانی میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ وضو کرنا چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ مسواک نہ صرف دانتوں کو بلکہ دل کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانس میں پانی پینا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی۔ بغیر بھوک کے کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ چھینک روکنا دماغ کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر روز پیدل چلنا دل کے لیے دوا ہے۔ جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت چکاتے ہیں۔ جو شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ شور میں رہنے والے لوگ اکثر ذہنی سکون کو ترستے ہیں۔ دل کے سکون کی سب سے بڑی دعا اللہ کا ذکر ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکون ذہنی تھکن کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیرپا بناتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے اور معافی اسے شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے۔ گرم پانی بیماری نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدے تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے۔ اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے وہ صبح کی برکت سے محروم ہوتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت دماغی خلیات کو تروتازہ کرتی ہے۔ ہر روز کم از کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جسم کی کوئی بھی خرابی روح کی چیخ کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہیں۔
ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔ پانی وقت پر پینا دوا سے بہتر ہے اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ وہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہیں۔ سکون صرف دو جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور جنون پیدا کرتا ہے۔ تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے۔ ہر بیماری کا آغاز بے وقت کھانے سے ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔